Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت سے، مکمل صحت سے، ہزاروں نعمتوں کے ساتھ اپنی عظیم اور بابرکت منی کی گھڑی نصیب فرمائی، صبح نصیب فرمائی، شام نصیب فرمائی، صحت نصیب فرمائی، اچھے اعمال نصیب فرمائے. یہ سب اس کی رحمتیں ہیں، اس کا فضل ہے. دوستو، سب سے بڑی چیز انسان کی جو ہے ایمان ہے. آج ایمان ہمارے پاس ہے تو ہم مسجد میں موجود ہیں. آج اس ایمان کی بدولت رمضان کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. اسی ایمان کی بدولت کلام پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں. ایسی گھڑی میں جو مقبول ترین گھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، رمضان کی، اس میں سے اعمال ہم سرزد کر رہے ہیں. یہ سارا کمال جو ہے، تمام رونقیں جو ہے، یہ ساری کی ساری ایمان کے ساتھ ہے. مجھے بتائیں، وہ شخص جو اس وقت ایمان سے محروم ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، کیا وہ رمضان کو پہچان سکتا ہے؟ کیا رمضان کی کسی گھڑی سے فائدہ اس کو لے سکتا ہے؟ کیا اس کی حقیقت کا جو اس کو علم ہے؟ یہ سب کمال ایمان کا ہے. اللہ نے جیسا بھی ایمان عطا فرمایا ہمیں، جس حالت میں عطا فرمایا، لیکن بہت بڑی دولت عطا فرمائی. ایک چیز یاد رکھیں، ایمان ہونا ایک بات ہے اور ایمان کے ساتھ جانا دوسری بات ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے ساتھ چلے جائیں تو کام بنے گا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت گیپ ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا معاملہ کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایمان دے دیا اور واقعی ایمان سے مستفید ہو رہے ہیں ہونے والے. لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ جس وقت دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو حالت ایمان کے ساتھ چلے جائیں. اس کی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہی سب سے بڑی چیز ہے. وَجَاهَدُوا فِينَا لَدَيْهِمْ سُبُلُنَا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت فرمائی ہے کہ خوب محنت کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، تو پھر میں راستے کون سے دکھاؤں گا؟ ایمان کے راستے دکھائے گا، قرب کے راستے دکھائے گا، محبوبیت کے راستے دکھائے گا. لیکن شرط ایک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں عبادت اللہ پاک نے دی ہے ہمیں روزہ کی، محنت کرتے ہیں تو شام کو پھل ملتا ہے، نہیں ملتا؟ الحمدللہ. اب پھل کی اپنی اپنی ٹیسٹ ہے نا انسان کا کہ کس کو ہم پھل کہتے ہیں. تو یہ اپنا ٹیسٹ ہے آدمی کا. یہ جب روزہ ختم ہوتا ہے تو بڑے اچھے کھانے ملتے ہیں، مشروب ملتے ہیں، یہ تو اپنے ٹیسٹ کی بات ہے نا. لیکن کسی کا ٹیسٹ ذائقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان مطلب جب روزہ ختم ہوتا ہے تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ بڑا بہترین انعام دیتا ہے کہ فوراً تراویح کو کھڑا کر دیتا ہے. قرآن سننے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیتا ہے. بڑی نعمت ہے.
یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ صرف فضل جو اللہ کی طرف سے ہوا یہ روزے کا ہے. نہیں سمجھ بات؟ یہ روزے کا کیا وجہ کیا کہ آپ نے صبح سے شام تک اللہ کے حکم کے مطابق سو کالڈ مجاہدہ تو نہیں ہے، چینج آف ٹائم ہی ہے، کچھ نہیں، کھانے کا ٹائم چینج کر لیے، تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اللہ کو اتنا پسند آئی یہ بات، اتنی پسند آئی کہ روحانی اور جسمانی دونوں فائدے عطا فرما دیے. روحانی بھی جسمانی بھی غذائیں دی اللہ تعالیٰ نے پاک شفاف الحمدللہ، اور روحانی غذا یہ دی کہ سبحان اللہ کھڑا ہو کے 20 رکعت میں قرآن سنا دیا آپ کو. سنتا ہے کوئی قرآن؟ یہاں تو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد سنایا اور ہم نے بڑا مزہ لیا اس میں، روح نے بڑا لطف لیا اس کے اندر. یہ روزے کے انعام ہے بھائی، کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے. میں نے کہا نا اپنا اپنے ٹیسٹ کی بات ہے، جن کی زبان پہ اس کا ٹیسٹ چل جائے تو پھر اس کو ذائقہ سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اس کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ کیا ہم ایمان کی حالت سے چلے جائیں گے. اس فکر نے انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ فکر اللہ کو، یہ فکر اتنا قریب ہے، اتنی محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ یہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہ کہ اللہ کل ایمان کی حالت سے ہمیں ساتھ لے جانا، جو آج اس وقت ایمان سے بیٹھے. کیونکہ ایمان کی حالت بڑی دگرگوں ہے. یہ قلب ہے نا آپ کا، دن میں کئی کیفیتیں بدلتی ہیں اس کی. کبھی غصہ آ رہا ہوگا، کبھی خوشی محسوس کرو گی، کبھی غم محسوس کرو گی، کبھی آپ عجیب کیفیت ہوگی آپ کی. یہ بدلتا رہتا ہے، عجیب چیز ہے دل. کانسٹنٹلی آپ کبھی اس کو ایک سمت نہیں پائیں گے. ایک سمت تو بس لذت آ رہی ہے، قرآن سننے میں لذت آتی ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. قلب کا مطلب ہے تبدیل ہو جانے والی چیز، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ نے اپنی منشا سے رکھا ہے اس کو، ایسے بدلتا رہتا ہے. کبھی خوش کر دے گا، کبھی رنج ہو جائے گی، کبھی بس ہو جاتا ہے، کبھی قبض ہو جاتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں گزرتا ہے انسان. ہر انسان کے ساتھ اللہ والوں ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی ہنسنے لگتے ہیں، کبھی خوشی کا اظہار ہونے لگتا ہے، کبھی کچھ کیفیت میں ہوتے ہیں. وہ تو تجلیات روحانی کے ساتھ چلتے ہیں الحمدللہ. کون سی تجلی پر اللہ کے اس وقت فیض پہنچے ان کی طرف سے، سبحان اللہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ اس لیے گیا انسان کو فکر ایمان پر دوست دیا ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ لگوں تتقون کے کس سے تعلق ہے؟ ایمان سے تعلق ہے. تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو تقوی آئے گا نا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں یہ پیغام اسی چیز کا ہے پورے رمضان کے اندر کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اس رمضان کے اندر. اس کی بھی کتنی کیفیت اللہ نے بتائی، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کتنی چیزیں بتائی. خیرات کرو، فلاں کرو، بخاری کرو، اور کتنی چیزیں مختصر 3 عشرے کے اندر تقسیم کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تنہائی اختیار کرو، کونے میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کرو. کس لیے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، اتنی بلندی پہ جائے. سبحان اللہ، اتنی بلندی پہ جائے، اتنی بلندی پہ جائے کہ اس پہ تقوی آ جائے اس ایمان کے ساتھ. یہ مفہوم ہے رمضان کا، ایمان کے لیے سارا. جتنی جد و جہد ساری یہ ہے ایمان کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایسا کام فرما دیں کہ ہم ایمان کی حالت سے چلے جائیں. جس وقت موت آ رہی ہو تو بس الحمدللہ اس خبر کی تیاری ہمارا جو کر رہے ہیں. نماز بھی ہماری اسی نیت سے ہونی چاہیے، ہمارا حج عمرہ بھی اسی نیت سے ہونا چاہیے. ایک ہی نیت رکھنی چاہیے انسان کو کہ اللہ ہماری ایمانی کیفیت کو مضبوط کر، ایمانی حالت کو مضبوط رکھنا، اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا کے ساتھ چلے جائیں. وہ وقت بڑا زبردست ہے، کچھ پتہ نہیں انسان کا، کلمہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا،
زبان سے کلمہ نکلتا بھی نہیں نکلتا. دشمن بڑے ہیں نا ہمارے ساتھ، نفس اور شیطان. وہ تو کہتے ہیں اینڈ تک تجھے نہیں جانے دوں گا میں. بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں اس پر کہ آخری وقت سے نکل گئے تھے، الحمدللہ آج ہمارا کام بنا ہے بھائی. اچھا، کسی بھروسے پہ آدمی کو نہیں رہنا چاہیے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں یہ ہے، میں ایمان کی حالت میں جاؤں گا. بڑا بزرگوں کا قصہ لکھا ہے، ایک بہت بڑا ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت اپنے وقت کے لاکھوں مرید تھے، ان کی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑا فیصلہ پہنچتے تھے. سب جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. تشریف لے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ایک بستی سے گزارا ہوا، بس وہیں شاگرد سارے ساتھ تھے. تو حضرت کی ذرا نظر اٹھی، بس وہ نظر اٹھنا تھا. تو دشمن عظیم ہے، آپ یہ دیکھیں، کبھی سے غافل نہ رہے. کتنی آپ عبادات کر رہے ہیں نا، کتنے مقام پہ آپ پہنچے ہیں، بالکل نہ دھوکے میں آنا کہ میں یہ ہوں تو بس میرا کام بن گیا. یاد رکھیے، بڑا اس میں بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے آدمی کو. بس اس نے شیطان نے وہیں کیچ کر لیا. ایک لڑکی تھی بڑی حسین جمیل. حسین جمیل کا معیار اپنا ہے، جو دل میں کالی بھوچی جیسی بھی ہے، دل میں اگر اتر جائے تو اس کے لیے بہت حسین عورت ہوتی ہے. حسن کا معیار کوئی ہے نہیں دوستو. تو شیطان نے اس عورت کو بڑا حسین کر کے پیش کر دیا. وہ شیطان تو کام یہ ہے کہ ہماروں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جبھی تو کراتا ہے وہ. اگر نیند کو بہترین نہ بنائے تو آپ نماز چھوڑیں. گانے بجانوں کو ہمارے سامنے بہترین پیش نہ کرے تو ہم گانے سنیں. جس کو اس کی حقیقت جو سمجھ جاتا ہے یہ تو بہت گندی چیز ہے. شراب کو ایسا پیش کرے گا بہترین مشروب بنا کر، اس میں جناب گلاسوں میں ڈال کر آپ اتنے خوشیوں کے ساتھ، لذت کے ساتھ پیتے لوگ. لیکن ماشاء اللہ جو اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ تو دور سے اس کی الٹی آنے شروع ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، تو وہ عورت جو تھی شیطان کو موقع ملا. شیطان بھی عجیب کام کرتا ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، پڑھی تھی اشعیاء بن ذکر رحمۃ اللہ علیہ السلام. شیطان نظر آ گیا. یہ بیچ میں بات آ گئی، وہ بات یاد رکھنا، بھول نہ جاؤں میں. تو یہاں کیا کرتا پھر؟ ہاتھ میں دیکھا اس کے جناب بنڈے رکھ پڑا چیزوں. کہتا ہے کہ یہ شہوات کی جال ہے میرے پاس. شہوات سمجھتے ہیں، خواہشات انسان کی، ڈیزائرز جو ہوتی ہیں نفس کی، یہ میرے پاس جال ہے، اس کے پھندے ہیں. ان پھندوں سے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں. مجھے پتا ہے کیسے ان کو کھینچ رہے ہیں اس پھندوں کے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا یا السلام کہ بھائی میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے نا؟ نہیں. پھر بولا کہنا ایک دفعہ یاد ہے تجھے نماز میں سستی ہوئی تھی؟ کہنا ہوئی تو تھی. کہتا وہ میں تو تھا، کھانا تجھ سے زیادہ کھلا دیا تھا، تجھے نماز میں سستی ہونے لگی تھی. کہتا ٹھیک ہے، آئندہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی کھانا زیادہ کھاؤں گا ہی نہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ تجھے کبھی نصیحت کروں گا ہی نہیں. میں اسے گلا لیا نا. یہ چیز ہے کہ انسان جب بہت کھا لینا زیادہ تو اس میں سستی آ جاتی ہے. اس کی نمازیں تہجد، جو اکثر لوگوں کی تہجد ضائع ہوتی ہے نا، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، خوراک کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا بڑا اثر ہے. جتنی مقدار سنت بتائی گئی نا، اس مقدار کا کھانا کھاؤ، ویسے ہی کھانا کھانا چاہیے. نہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس میں بھی انسان کو سستی آ جاتی ہے، نفس کا بھی حصہ ہے. لیکن جو مقدار دی ہے اس کے حساب سے. جیسے آپ روزہ کھل لے بس کھانا شروع کر دیں، صبح کے بھوکے نہیں، زیادہ کھائیں گے آپ دیکھیں تراویح میں نیند آنا شروع ہو جائے گی. آئے گی، اس لیے لوگ اطاعت کرتے ہیں، تراویح سے پہلے نہیں کھاتے ہیں زیادہ. بعض ہوتے ہیں
کہ جو الحمدللہ چیمپئن ہوتے ہیں ان کو کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی تو اس طرح کھڑے جاتے ہیں. عادت ہوتی تھی لیکن عادت ہے اپنی اپنی. تو وہی تھا شیطان, اس نے موقع دیکھا, پھندا ڈال دیا حضرت پر. اب کتنے بڑے بزرگ, اب وہ گمنڈ کریں جی میرے اتنے لاکھوں مرید ہیں, لاکھوں کا مسئلہ کی ہے, صبح شام ہماری خانقاہیں چلتی ہیں, ہمارا ذکر اذکار ہوتا ہے. مجھے کبھی دیکھیں گے آپ کہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اتنا عاجز ہوتا ہے, اتنا عاجز ہوتا ہے کہ جس کو ہر وقت اتنی فکر کہ سب سے کمتر ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, میری اس سے پکڑ ہو جائے گی. میں نے حضرت کو دیکھا, کتنے بڑے عالم تھے حضرت, کتنے بڑے عالم تھے حضرت. آپ سوچیں جن کے استاد ہوں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے استاد ہوں حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ, حضرت شیخ سکیرے کے والد, ان سے انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوں 1925 میں تقریباً سہارنپور میں. تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا شخص, مجھے آپ بتائیں. لیکن اس ڈر سے کہ کہیں میرے سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے, حدیث ہے میں غلط بتا نہ دوں, نہیں بتاتے تھے. پوچھتا اس کا یہ مسئلہ کیا ہے, کہتے ہیں کوئی عالم وہ بیٹھے ہیں, میں عالم نہیں, ان سے پوچھ لیں. میں نے زندگی میں آپ کی اتنی صحبت لی, میں نے کبھی نہیں دیکھا یا آپ نے کسی علمی مسئلے پر بحث کی ہو یا کوئی بات کی ہو. کتنا محتاط تھا شیخ صاحب, دیکھیں. تو یہ لوگ ہیں, اس کا انسان کا خوف بہت پڑ جاتا ہے, وہ کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کرتے آ رہے. انہوں نے علم سیکھا الحمدللہ, لیکن اس علم جو ان کو سیکھنے کا انداز تھا, وہ نیت کیا تھی کہ علم کی نیت صرف اتنی تھی کہ میں اس لیے سے سیکھ رہا ہوں کہ بس اپنی اصلاح میں علم سے کرنا چاہتا ہوں. یہ نیت نہیں تھی کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, لوگوں میں چاہتی واعظ و نشریات کرنا چاہتا ہوں. نہیں, نیت یہ تھی ان کی کہ یہ علم جو میں سیکھ رہا ہوں, جو بڑی بڑی حدیث پڑھی ہیں, ان کے ساتھ اعظام میں تو خیر بہت اعلیٰ برادری کے لوگ تھے بڑے, کیونکہ والد خود بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ہمارے, میرے حضرت کے رحمۃ اللہ کے. بھوپال کے اس زمانے میں 1900 کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے ہی 1900 ہجری کی بات کر رہا ہوں. ان کے والد بھوپال کی شیخ الحدیث تھے, اور سب ان کے دوست جتنے احباب تھے اس زمانے کے بزرگ تھے. تو ایسی صحبت میں رہنے والا بچہ پیدائشی ولی ہو, باپ بھی ولی ہو, اور احتیاط دیکھیں آپ اس کی, کبھی کچھ نہیں بتاتے تھے. کیوں؟ خوف تھا, یہ ڈر تھا کہ اللہ میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے کسی بات سے. اتنا علم سیکھا, یہ نہیں کہ علم سیکھنے کے بعد کچھ یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کیا اس کو بحث شروع کرنا, تقیش کر دیں. علم کی نیت تو صرف یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے مجھ میں تقویٰ آ جائے, مجھ میں خوف آ جائے, اب میں بچاؤں اپنے آپ. کیونکہ علم جو ہے وہ خبر ہے, عمل نہیں ہے. علم خبر دیتا ہے, آپ کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. سبحان اللہ, علم جو ہے آپ کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. اس پہ کتنا عمل آپ کا, کتنا بڑا حساب ہوگا اس کا مجھے بتاؤ, کتنا بڑا درجہ ہے اس کا. علماء کا درجہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے اس علم پہ اس کے مطابق عمل کیا ہے زندگی میں, اور تقویٰ حاصل کی ہے اس کا. تو وہ بزرگ کی بات کر رہا تھا کہ ایمان نے ایسی چیزیں دیکھیں ہم, بس نہ وہ عاشق ہو گیا اس کے, سب ذکریں, سب مجالس. اب وقت آ گیا آزمائشی. ایمان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہوا میں اڑ گیا ایمان. کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا, میں تو جاؤں. بولو بڑا کیا ہو گیا حضرت, بس اس لڑکی کے پیچھے اب سب کچھ دینے کے لیے قربان, ایمان بھی قربان, اس مذہب کو اختیار کر لیا. خنزیر چڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ, جیسے ہم لوگ چڑھاتے ہیں نا, خنزیر چڑھاتے ہیں. رونے لگے ان کے مرید سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمارا شیخ آ گیا. دیکھا کہ کسی شیخ کو, اپنے مرید کو دیکھ کے دیکھا وہ پہنی کیا ہوتا ہے گلے کے اندر نا, سلیپ پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں ڈنڈی, خنزیر کو گھما رہے ہیں.
یہ واقعہ ہے. آ گیا امامت ہے. بس مرید صادقین تھے بیچارہ، خانقاہوں میں روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے شیخ کو نکال. اللہ نے قبول کر لی دعا. ان کی فریاد سن لی. عرصے کے بعد ان کو ہوش آ گیا، پھر ایک دم ہوش آیا. وہ تو اللہ کا فضل ہے نا، لیکن معاملہ تو خراب ہو گیا نا. ایک دم ہوش آیا، ایک دم اللہ کا فضل کیا. سامنے نہر تھی، گئے غسل کیا، کپڑے بدلے، اللہ نے ایمان دوبارہ لوٹا دیا. شیخ بن کے پھر اپنی خانقاہ میں موجود تھے اسی درجے کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے خود مطلب ہماری زندگی میں روزمرہ سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا متقی ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بڑا اونچے درجے پر ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے اونچے درجے پر تھے میرے شاگردوں میں، میرے دوستوں میں، بڑے اونچے درجے پر تھے. خشاک ہو گئے، ایسے ایسے درجوں سے واپس گئے لوگ. میں حیران ہوتا ہوں، کیفیتیں ختم ہوئی، وہ لذتیں صبوتیں ختم ہوئی، ساری ختم ہوا کی طرح. یہ تو میں اپنے آنکھوں سے تجربے دیکھے ہیں. کیونکہ شیطان کے پاس بڑے پھندے ہیں. شہوات جو ہے نا انسان کی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کی، لذتیں انسان کی. ہم بہت آسانی سے قدم لیتے ہیں زندگی میں ہر چیز کا. ہر چیز بہت خطرے کی چیز دوستوں. اللہ نکالتا ہے ان خطروں سے. اگر ہمارے اندر یہ خیال اور یہ چیز احتیاط مضبوط ہو جائے نا، اللہ مدد کرتا ہے پھر اس کی. ان اللہ لامع المحسنین، اسی آیت میں فرمایا جاہدوا فینا، محنت کرو، ندیم سننا ان اللہ لامع المحسنین. لا شرطیہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ مدد ضرور کرتا ہوں. پھر نہ ہم کوئی مدد مانگتے ہیں اللہ سے، نہ ہماری نیت یہ ہے. ہم پکا یقین ہم کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کرے ہم جائیں الحمدللہ سارے سے. کیا اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کام کرتے ہیں؟ دن میں کوئی ایسا کام کیا ہم نے کہ اس ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اتنا بڑا ہمیں رمضان دیا ہے، اور رمضان کو ڈسکرائب کیا، بتایا اللہ کے نبی نے کہ تم نے یہ فیل کرنا ہے، یہ اتنے کرنے ہیں، یہ اتنے کرنے ہیں، یہ اتنے کرنے ہیں. ڈیوائڈ کیے ہیں سب چیزیں. لیکن رمضان اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہم لوگ، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہم لوگ رمضان. رمضان تو اس کا ہوگا جس نے اللہ کے رسول وسلم کی مرضی کے مطابق رمضان کو گزارا ہو، سطحیات کے مطابق. کہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. صحیح معنی میں رمضان پریکٹیکل گزرتے دیکھا تو میں اپنے حضرت کی خانقاہ میں دیکھا تھا، پتہ چلتا تھا کہ رمضان ہے الحمدللہ. جن اعمال کو زیادہ کرنے کا حکم دیا وہ عمل زیادہ کریں، جس کا کم کریں وہ کم کریں. جو چیز آپ کو مزہ دے اس کو زیادہ کر دیں، جو آپ کو کم نظر آئے اس کو کم کر دیں. یہ نہیں ایمان کی نشانی. یہ نہیں. ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنے کے طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مضبوط کیا جائے. ایسی کہاں تک لے جائے ایمان. تو میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور اس دنیا سے جب جائے تو کلمہ پڑھتا ہو چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. سنتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکثر یہ حدیث پڑھتے مجھے بڑا لطف آتا ہے اور سناتا ہوں آپ کو. اتنے بڑے دیے، اتنے بڑے صحابی ہیں، سارے صحابی بڑے ہیں، لیکن عشق کے اندر عجیب درجہ ہے ان کا. عاشقوں میں عجیب درجہ ہے ان کا. ان کی عشق کی بھی عجیب خوشبو ہے. کیا کہ شاید کوئی مجھے تو علم میں نہیں ایسا شاید ہو، لیکن کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی یہ نہیں کہا سامنے اس کو بٹھا کر سامنے کھڑا کر کے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ بہت صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہوئی مجھے بتایا. دنیا میں بشارت دیکھی من احب سنتی صحابہ، میری سنت میں اس سے محبت کرتا ہوں. الحمدللہ. تو معاذ کو تو دنیا میں دیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام ہوگا.
نصیحت فرمائی ان کو یمن تشریف لے جا رہے تھے. خوب مشہور حدیث آپ سنتے ہیں, میں نے سنائی ہوگی کہہ دے پاؤ. اور عرض کی کہ رسول اللہ آپ نے بہت زیادہ اعمال مجھے بتائے سمجھائے, لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل ایسا مجھے بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عملوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اتنی بڑی بات تھی. اور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں نا موجود سب چیزیں چھپائی خود ہم نے ان چیزوں. اب یہ عمل انسان کو پتہ چل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب کھلا ایک سوال آ رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے بتائیے کہ وہ عمل کون سا ہے, وہ کون سا عمل ہے کہ جو تمام عملوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ عمل, تو کون سا عمل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا دیا. آج وہ عمل ہم کرتے ہیں خود سوچیں, اگر نہیں کرتے تو پھر بتائیں کہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا وہ عمل ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. تو جو محبوب ہوگا کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں بنائے گا. جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے جب اس آپ عمل کو کریں گے تو کیا وہ محبوب نہیں بنائے گا؟ محبوب بنائے. راستہ ہے اللہ کی محبوبیت کا راستہ کھل جائے گا, محبت کا راستہ کھل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب دیا کہ معاذ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو, ایمان کی حالت بتائی جا رہی. دیکھیں کتنی قیمتی ایمان بتا, کتنا ضروری ہے ایمان کا جانا جو ہے اس کی حفاظت کرنا. کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کہ تو ایمان کی حالت سے نکل جائے بندہ. مل گیا نا عمل, کتنی چیزیں مل گئی الحمدللہ. ایک حدیث کہ اگر آپ اللہ کا ذکر رکھیں گے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ, اگر انسان جو کثرت ذکر رکھتا ہے تو یہ گارنٹی دے رہی حدیث کہ وہ جس دنیا سے جب جائے گا تو اس کی زبان تر ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ. ابو درداء نے اس حدیث کو اپنے انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے وہ ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. یہی تو ہمارا مقصود ہے. یہ سب کیا ہے؟ رمضان, روزے, حج, نماز, زکوٰۃ. یہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے کسی طریقے سے. تو گویا گارنٹی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جتنی عبادات انسان دنیا کے اندر وقت میں اپنے کرے گا, زندگی میں کرے گا, وہ بھی قبول ہو گئی. پھر وہ بھی قبول ہو گئی ذکر کی وجہ سے. سب کو قبول کرا دے گا اللہ کا ذکر. ہنستا وہ جب بھی جائے گا نا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی آخرت عجیب ہوتی ہے. حشر کے میدان میں اس کا ڈفرینٹ ہوگا. ہنستا ہو جو اس نے جانا ہے تو نہ اس کو کہیں بھی وحشت ہوگی, نہ ہی کہیں پریشانی ہوگی, کہیں دشواری نہیں ہوگی, بلکہ الحمدللہ کوئی بیریئر ہی نہیں ہوگا اس کو, کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی اس کو. ایسے لوگ سے اللہ اٹھا لیں گے سارے. وہ جتنے حشر کے میدان کے مناظر ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں حالات, وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. وہ لوگ دنیا میں گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے. تو ان میں سر فہرست کون رکھے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے دوستوں. اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ والوں نے تبھی اس پر کثرت رکھی ہے ذکر پر. اللہ والوں نے کثرت ذکر پہ اسی لیے رکھی ہے کہ ان کو راستہ مل گیا کہ اصل چیز ہے خاتمہ ایمان, اور خاتمہ ایمان کی گارنٹی ملتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ.
خاتمہ ایمان کی گارنٹی مل رہی ہے الحمدللہ. کہ جو اللہ کا ذکر اپنے معمول بناتا ہے اپنی زندگی کا، اس کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی آخرت بن جاتی ہے. پھر اس کا قرآن بھی کامیاب، اس کا روزہ بھی کامیاب، اس کا علم بھی کامیاب، اس کا حج بھی کامیاب. تبھی ہر بڑے بڑے مقام پہ فقہا نے، علماء نے، مفسرین نے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اختیار کریں. ذکر کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر والوں سے محبت کرنا، ذکر کے ساتھ جانا، اس کا مقصد ہے. یہ چھوٹا مقصد نہیں، بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ ہم کامیابی پائیں دنیا اور آخرت کی راحت مل جائے. میرے بھائی اللہ کے ذکر سے محبت کریں، اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، کسی بھی سلسلے سے ہو، اللہ والی کی صحبت کو اختیار کر کے اس کی ارشادات کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، انسان کا سہل ہو جاتا ہے. اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ میں اپنے آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، اپنی ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں کہ کل میں کلمہ پڑھتا ہوا چلا جاؤں. جس کا کچھ پتہ نہیں کہ انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے محنت جو بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ شیطان کے پاس تو بہت پھندے ہیں نا انسان، اور ڈیزائرز کے پھندے ہیں، خواہشات کے پھندے ہیں. تو اس سے بچنا ہے ہمیں. وہ ہر چیز پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے. آپ ذکر کرنا شروع کریں گے آپ تو اس پہ بھی آ کے پھندے ڈالنے. آپ کتنے بڑے بزرگ کے میں نے بات بتائی، پھندے تو ڈال رہے ہیں اس میں زہر کے، آپ نکال لینا اس سے وہاں سے. تو اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ کسی کے شیڈ میں آ جا، سبحان اللہ، کسی کی صحبت میں بیٹھ جا تو وہاں بڑی حفاظت ہو جائے گی اس چیز کی. اور شیطان وہاں پہنچتا نہیں ہے. پھر خالی آدمی کے پاس پہنچتا ہے شیطان، یاد رکھے، پہنچتا بھی اسی کے پاس ہے جو خالی آدمی، جس کا تعلق کسی سے نہ ہو، جس کا تعلق ہو نا کسی سے، وہاں شیطان نہیں پہنچتا. پھر گھبراتا ہے، وہاں داؤ نہیں چلتے اس کے. جاؤ چلائے گا تو فوراً شیخ کی صحبت میں داؤ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی بتائی صحیح طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر پھنسے گا. ہمیشہ یاد رکھیں، وہی مرید پھنسے گا جس کی صحبت شیخ سے دور ہوگی، جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوگی، شیخ کی عزت نہیں ہوگی، شیخ سے تعلق روحانی نہیں ہوگا، رابطہ شیخ نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ مرید پھنس جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اتنا ذکر اذکار کرنے والا آدمی تھا، یہ تو بہت کچھ کرنے والا تھا، یہ تو فلاں تھا، کیا تھا، یہ کیوں بدل گیا، یہ کیوں پھر گیا. ہم دیکھیں، ہم نے وجہ اس کی یہ تھی، یہ خود اس میں کمی تھی، رابطہ مضبوط نہیں تھا اس کا. جس کا رابطہ مضبوط ہے وہ تو قرآن کہتا ہے، وہ تو شیڈ ہے، بچائے گا آپ کو، وہ تو قلعہ حفاظت کیا آپ کے لیے. بڑے بڑے اکابرین ہمارے دیکھیں کہاں بھاگے گیا. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے سارے، اور کتنے بڑے بڑے علم کے درجے تھے ان کے پاس، کتنی ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی تھیں. پوچھا نہیں کسی نے ان سے کہ آپ آخر اتنے بڑے عالم ہیں، آپ غیر عالم کے پاس کیوں جا رہے ہیں صحبت میں؟ کہتے بالکل سچ بات ہے، ہم آج تک بغیر شیڈ کے تھے، بغیر سائے کے تھے، ہم سائے تلاش کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے. پتہ نہیں کب نفس و شیطان ہم پہ داؤ مارتے ہیں، لیکن وہاں قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں حفاظت مل جاتی ہے اس کی صحبت میں. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی اللہ والی کی صحبت نصیب ہو جائے، مجلس نصیب ہو جائے، صبح شام بیٹھنا نصیب ہو جائے، اس کی باتیں سننا نصیب ہو جائے، تو ہزاروں چیزوں سے خطروں سے انسان باق جاتا ہے. وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے. پھر باہر نکلے گا، وسوسے ہوں گے، شیطان رہے گا، حملہ کرے گا. پھر جب آپ آئیں گے پھر واش ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اس سے پھر دل دھوتے ہیں. اور کمال جی رکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کام کے لیے، اپنے مخلوق تو بھیجتا ہے. جیسے میں اپنے حضرت صاحب کی بات کرتا ہوں، حضرت گرامی قدر کی،
تو بہت پریشانی کبھی ہو، دور نکل گئے، گند چڑھ گیا دماغ پہ، تو حضرت کے پاس پہنچنے آپ کا چہرہ دیکھتے دل صاف ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ایک دم شکل جیسی چہرہ دیکھا تو وہی شیطان ختم ہو گیا اسی وقت. ساری جو بنی ہوتی تھی دل کے اندر شیطان کی ڈالی ہوئی منزلیں، یہ اس شیطان وہ ایک دم پگھل جاتی تھی. کیسے اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے انتظام فرمایا. ٹھیک ہے بھائی، دنیا ہے، اس میں دنیا میں گندی گند ہے، بری جگہ پھنسے ہوئے ہیں. اسے پوچھا صحابہ کرام، نبی جان خود فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پانی پہ چلیں اور پاؤں پہ آپ کی گیلا نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ آپ سفر کریں اور پاؤں آپ کی گیلا نہ ہو؟ جی وہ تو بہت مشکل ہے کہ ایسی دنیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا پر آپ رہیں، آپ پہ اثر نہ ہو شہوات کا، چیزوں کا؟ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی بزرگ کی، اثر ہوا نہیں ہوا؟ کتنے بڑے شیخ تھے، لاکھوں مرید، اثر ہو گیا. کیونکہ نظر تو بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے پہ یقین کر کے، اعتقاد کر کے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. نہیں مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، میں دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے نقش بندی سلسلے میں کہتے ہیں نگاہ کے بارے میں، خاص نگاہ کے بارے میں، نگاہ بر قدم، کہ ہمیشہ چاہیے کہ اپنی نگاہ کو قدم پر رکھے، بہکنے نہ دے. کبھی اعتماد نہ کرے اپنے آپ پہ کہ نہیں یہ میں تو بزرگ ہو گیا ہوں، میں تو اتنا ذکر کرتا ہوں، مجھ پہ اب کیا اثر ہوگا، مجھ پہ کس کا کیا فرق پڑے گا. ہمیشہ شیطان سے محتاط انسان کو رہنا چاہیے. یہ سب طریقے ہیں انسان کس چیز سے بچنے کے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے سے. اس سے ایمان مضبوط ہوگا آپ کا، اور ایمان جو ہے الحمدللہ سیف ہوگا. آج کا درس یہی ہے، سب سے بڑی بات، میسج یہ ہے آج کا کہ اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ایمان مل گیا لیکن ایمان کے ساتھ جانا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی حفاظت کا طریقہ جو بتایا، کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ ذکر اللہ بتایا. جب ذکر کرو گے تو اس دنیا سے ہنستے ہوئے جاؤ گے، زبان تر و تازہ ہوگی، تمہاری تازگی کے ساتھ جاؤ گے. اب رمضان کا تعلق دیکھیں کیسا ہے، ایمان کے ساتھ ہے نا. یہ تقوی کیا ایمان ہے نا، میں بتا رہا تھا. تو اس ایمان کی، اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کیا بتایا؟ اس ایمان کو کیا اعمال بتایا اللہ کے نبی نے؟ کہ کثرت ذکر کرو رمضان کے اندر. یہ نا 4 عمل کرنے ہیں. ذکر کی کثرت رکھنا رمضان میں، استغفار پہ جاری رہنا توبہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا جنت کو، دوزخ سے بچنے کی. یہ 3 عمل بتائے نا اللہ کے نبی نے کثرت کرنا. یہ کون سے ہیں؟ یہ وہی تو عمل ہے کہ جس سے ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم نے رمضان میں یہ کام کیا، کتنا ذکر کیا ہم نے رمضان میں؟ مجھے بتایا. آج تو آدھا رمضان ہو گیا، کتنا ذکر کیا؟ سوچنے والی بات. اس رمضان میں تو 10,000 ذکر بھی کم ہے، 1,00,000 ذکر بھی کم ہے. سب سے زیادہ محنت اللہ کے ذکر پہ کرنی ہے ہمیں. اللہ کے نبی نے راستہ دکھا دیا ہمیں، کیونکہ لعلکم تتقون. ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس تک لے کے جانا ہے کہ مرتے ہوئے ہم جب مرے تو ہنستے ہوئے جنت میں جائیں. اس درجے پہ اپنے ایمان کو لے کے جانا ہے. اور اس کا واحد طریقہ اللہ کے نے بتایا کہ رمضان اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اس مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کثرت ذکر کرو. انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب تک کسی جماعت کے ساتھ ذکر میں بیٹھنا دنیا عام معافیے سے زیادہ مجھے محبوب ہے. کتنا بڑا ہمیں اللہ نے ترغیب دی ہے اس حدیث کے اندر. تو کام کرنا ہو عصر مغرب دینا تو کام ایک ہی کرنا ہو، کیا؟ اللہ کا ذکر.
اور الحمدللہ کوئی مجلس مل جائے ذکر کی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے مجلس میں یاد کرے گی بس کروں فی مجالس فی مالش. میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر میں اس سے بہتر مجلس میں تیرے ذکر کروں گا. اب کتنی خوش قسمتی بات ہے. اللہ کے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. رمضان ہے الحمدللہ, عصر کا وقت ہے, روزہ بھی نزدیک ہے کھلنے میں. کتنی بابرکت اس گھڑی ہے اس وقت, اور اوپر سے اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ مجھے بہت محبوب لگتا ہے کہ کوئی جماعت بیٹھ کے اس پر اللہ کا ذکر کرے. تو اتنی ساری خاصیات ہوں اور ہم اس میں ذکر میں نہ بیٹھے, منہ بنا کے ادھر نکل جائے ادھر بیٹھ جائے. یہ کون سا دین ہے حدیث اور قرآن میں جس کے بارے میں اتنی وضاحت ہو اور ہم اپنے من کی باتیں مانیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا مافیا سے مجھے بہتر ہے اس وقت میں بس ایک ہو, کہیں مجلس لگی ہو اللہ کے ذکر کے, ہم اس مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ. یہ تو کچھ نور اللہ نور ہے کہ ہمیں اللہ نے رمضان میں ہی مجلس دے دیا, مجموعہ دے دیا, نہ کہ بٹھا دیا. روشی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی شفیع المرسلین اللهم صل علی محمد وذریته اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا حزبنا وشدنا خطأنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي برحمتك نستغيث ربي اغفر لنا خير الراحمين ربي اغفر لنا خير. Ya اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبدنا بسنتك وارفعنا بمحبتك وعشنا في سنتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمهما كما ربياني. اللہم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. آمين.